حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، ایک مسلمان جو ہے اس کے اندر اپنے بھائی کے لیے اخوت کا جذبہ ہوتا ہے، رواداری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان کی پہچان محبتیں بانٹنا اور نفرتوں کو مٹانا ہوتا ہے۔ وہ ذاتی عداوت کو بغض و نفرت کا سبب نہیں بننے دیتا اور اپنے اخلاق اور کردار سے نفرت کو مٹاتا ہے، محبتوں کو بانٹتا ہے۔ ایک مسلمان کسی کی کردار کشی نہیں کرتا، حق عزت نہیں کرتا، فحش گو نہیں ہوتا، فحش پسند نہیں ہوتا، بدتمیز نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان گالم گلوچ نہیں کرتا، بد زبانی نہیں کرتا، بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بیان فرماتی ہیں، لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، آپ نہ فحش گو تھے، نہ بد کلامی کرنے والے تھے، اور نہ ہی بازار میں چیخنے چلانے والے تھے۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ ولکن یعفو ویصفح، بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، عفو و درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ سیاسی، مذہبی اور طبقاتی اختلافات کہاں نہیں ہیں؟ ہر جگہ آپ کو یہ سیاسی اختلافات ملیں گے، طبقاتی اختلافات نظر آئیں گے، مذہبی اختلافات نظر آئیں گے، مگر ان سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر قتل و غارت گری کی اجازت نہیں ہے، گالم گلوچ کی اجازت نہیں ہے، کسی سے بدتمیزی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے، بد اخلاقی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کی وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو رہی ہے۔ ہم سیاسی اختلاف کو بنیاد بنا کر کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، غداری کا فتویٰ لگا دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے سیاسی اختلاف کو بنیاد بنا کر حق اور باطل کا مارکا بنا دیا ہے۔ بات سمجھتے ہیں میں حق پر ہوں اور باقی سب باطل ہیں۔ مسلمانوں کے گروہ آپس کے اندر اختلافات کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اشتعال انگیزی پیدا کی جا رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ چند دن پہلے ایک جگری دوست نے اپنے جگری دوست کو قتل کر دیا۔ سبب کیا بنا؟ اس نے کہا اس نے میرے لیڈر کو گھڑی چور کہا۔ اس اتنی سی بات پر اس نے اسے قتل کر دیا، اور اس پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہے۔ میڈیا میں اس سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں اپنے لیڈر کے لیے جان لے بھی سکتا ہوں، جان دے بھی سکتا ہوں۔ وہ لیڈر جن سے ہم مل نہیں سکتے، وہ لیڈر جن کے گھر کے قریب ہم نہیں جا سکتے، ساری زندگی ہم ان کی چاکری کرتے رہتے ہیں،
مگر وہ ہم سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کی خاطر ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، نفرتیں بانٹ رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ سیاسی اختلاف کو اس حد تک نہ لے جائیں، یہ حق اور باطل کا مارکا نہیں ہے، اور نفرتیں ہمارے دل کے اندر ہندوؤں کے لیے ہونی چاہیے، عیسائیوں کے لیے ہونی چاہیے، یہودیوں کے لیے ہونی چاہیے، مشرکوں کے لیے ہونی چاہیے، ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی کے جذبات ہیں۔ لیکن آج ہم نفرت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی سے، جو ہمارا محلے دار ہے، جو ہمارا ساتھی ہے، ہمارے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ اختلاف اگر بڑھتا چلا گیا تو ہر گھر میں پہنچے گا۔ آج ہر گھر کے اندر باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ، ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، وما داء الامم، پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العشر والبطر والتدابر والتنافس فی الدنیا، کفران نعمت عام ہوگا، نعمتوں پر شکر کی بجائے اکڑ اور تکبر اور نعمت پر سرکشی عام ہوگی، والتدابر قطع تعلقی، رشتے ناتے توڑنا، تعلقات کو ختم کرنا، یہ عام ہوگا، والتنافس فی الدنیا، حصول دنیا میں مقابلہ بازی عام ہوگی۔ دنیا کے حصول میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، یہ دنیا ہی ہے نا، وزارت عظمیٰ یہ دنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ہم آگے لے جانے، ہم خود جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بازی لے جانے کی کوشش کریں، مجھے وزیر اعظم بنانا چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بننا چاہیے، اور پھر یہ آپس کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ پھیل جائے گا۔ آج نفرتیں ہیں کہ نہیں ہمارے دلوں کے اندر؟ کینہ، بغض، عداوت، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ والبخل، اور بخیلی اور کنجوسی عام ہوگی، حتیٰ یکون البغی، یہاں تک کہ سرکشی، ایک دوسرے پر ظلم عام اور بغاوت پھیل جائے گی۔ ثم یکون الحرج، پھر قتل و غارت، فساد اور خون ریزی عام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا، حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اخوت ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کس طرح کے جذبات ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان کی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اولیاء بعضهم، ایک دوسرے، اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور کمال حکمتوں والا بھی۔ یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ وہ ایک مسلمان کے ساتھ تعاون کرتا ہے،
اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے، اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، اسے نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بھائی برا کام کر رہا ہے، اسے اس کے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایک مسلمان نماز قائم کرتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر غریب، محتاج اور بے کسوں اور محتاجوں تک اپنی رقم پہنچاتا ہے، اور اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کیا ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں، کیا ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہمارے اندر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمان جو ہیں ان کو بھی ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے مسلمان نہ صرف اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں بلکہ اس تکلیف سے بچانے کے لیے عملی طور پر بھی میدان عمل میں آتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، اور یہ اسلامی بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور یہ اسلامی بھائی چارہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی نعمت قرار دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں مت بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا۔ آج ہمارے اندر وہ صفتیں نہیں ہیں، آج ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے نفرت ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ ہم صحیح معنوں میں حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ حقیقی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، معمولی سی بھی تکلیف نہیں دیتا، اس کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش کرتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یاد کرو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کی، اگر آپ زمین پر موجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے، ما الفت بین قلوبہم، تو پھر بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے الفت پیدا کی، آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کر دی جو غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، کئی ایک جنگیں ہو چکی تھی ان کے درمیان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے،
مسلمان ہوئے، آپس کے اندر دشمنی رکھنے والے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے معاون بن گئے، ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، نفرتیں ختم کر دی انہوں نے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سے اپنی ناراضگی دور فرمائے اور ہمارے درمیان میں اسی طرح کی محبت اور الفت پیدا فرما دے جس طرح اس نے صحابہ کے درمیان الفت پیدا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کو فتح کیا، آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت دے دیا۔ انصار میں سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، ہماری بڑی خدمات ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت، اور پھر فرمایا وَآلَةٌ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، تم فقیر نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں مالدار بنا دیا۔ وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم جدا جدا نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں جمع کر دیا۔ تم متفرق تھے، جدا جدا تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے آنے سے اللہ نے تمہارے اندر یہ تفریق ختم کر دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ جب آپ بار بار سوالات کر رہے تھے تو انصاری جو تھے بار بار کہہ رہے تھے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب آئیے اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں، ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں دوسرے مسلمان کے بارے میں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے تو جنت ملے گی۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، انتشار پھیلائیں گے، نفرتیں بانٹیں گے، تو کیا پھر ایسے افراد کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اور سلام کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہے میری طرف سے تم سلامتی پر ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سلام کو عام کرنا ہے۔ اس کے تین، السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو اپنے مسلمان سے یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ میری طرف سے تم سلامتی پر ہو، میرے کسی بھی عضو سے، میرے کسی بھی عمل سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم اپنے مسلمان بھائی سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام کا اگر مفہوم ہمیں پتہ چل جائے، صرف السلام علیکم کو ہی ہم سمجھ لیں، السلام علیکم تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں تجھے نمٹ لوں گا، میں تجھے دیکھ لوں گا۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو سمجھیں،
آپ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کریں گے اور اس احساس کے ساتھ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. جب ہر کوئی شخص اس ارادے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے گا تو امن ہوگا، سکون ہوگا، محبتیں بڑھیں گی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل، تم ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان بغض اور کینہ ختم ہو جائے گا. مصافحہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا کرو، اس سے تمہارے سینوں کے اندر جو بغض ہے، جو کینہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا. وَتَحَادَوْا تَحَابُوا، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ، اور تمہارے درمیان دشمنی ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں. السلام علیکم کہو، مصافحہ کیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو. تمہارے سینوں کے اندر سے بغض، کینہ، حسد اور اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اخوت، اسلامی اخوت کے تقاضے جو ہیں اس پر مزید گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنایا ہے اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.